ہم ایسی عورتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ خواتین کے لیے ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کی عبادات ضائع نہ ہوں۔ خود ہی سوچ لیں، اگر کوئی عورت مشقت اٹھاتی ہے اور عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو کتنا سخت نقصان ہے۔ یہ عورتیں کون ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو بالغ ہو اور دوپٹہ کیے بغیر ہی نماز پڑھے۔ ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت جوان ہو جائے اور سر پر دوپٹہ کیے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ ایسی عورت جو بالغہ ہو اور سر پہ دوپٹہ لیے بغیر نماز پڑھتی ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ نماز میں عورت کے لیے سر کو دوپٹے سے ڈھانپنے کا حکم ہے اور اس کے بال دکھائی نہ دیں۔ پیارے دوستو، دوسری عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مسجد میں جاتی ہے اور عطر یا خوشبو لگاتی ہے تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور حدیث پاک میں الفاظ بھی ہیں کہ تم میں سے جو عورت مسجد میں نماز کے لیے جائے تو خوشبو لگا کے نہ جائے، اور جب تک غسل نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ عورت کو زیب و زینت کر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دور میں بعض خواتین کے لیے اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم کا سیکھنا ضروری تھا۔ اس کی خاطر عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، بلکہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکنے سے بھی منع فرمایا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو مخفی مقام پر اور چھپ کر نماز پڑھنے کو پسند فرمایا، اور اس سے ان کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت اور ثواب کا باعث بتایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کمرے میں نماز پڑھے یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر چھوٹی کوٹری میں نماز پڑھے یہ کمرے کی نماز سے بہتر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے اور اسلامی احکام کی تعمیل اور تعلیم کا مقصد پورا ہونے کے بعد جب عورتوں کے خروج کی ضرورت بھی نہ رہی اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو، خصوصاً جوان عورتوں کو نماز میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو صحابہ اکرام نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کر دی ہے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے، اور موجودہ دور میں فقہا اور علماء نے بھی عورتوں کو مسجد جانے کی انہی وجوہات کی بنا پر مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو، موجودہ دور میں عورتیں نماز کے لیے مسجد نہیں آتی، لیکن خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا بھی ان کے لیے مکروہ ہے۔ عورت کی زیب و زینت صرف اپنے خامند کے لیے ہونی چاہیے۔ دوستو، تیسری عورت جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ عورت ہے جو اپنے خامند کی نافرمان ہے۔ حدیث پاک میں 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نماز کے لیے دوڑ جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک وہ عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہو اور وہ امامت کرائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کی کوئی نیکی بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے دے۔ دوسری اس عورت کی جس کا شوہر ناراض ہو، اور تیسرے مست شرابی کی کہ جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ مرد کو اللہ نے عورت کا نگران مقرر کیا ہے، اور والدین کے بعد شوہر ہی کا عورت کے لیے مقام ہے، بلکہ شوہر کے حقوق والدین کے حقوق پر غالب آ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ دوستو، نمبر 4 پر ایسی عورت ہے جو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جس سے بدن دکھائی دے اور بدن جھلکے۔ ایسے کپڑوں میں نماز ادا نہیں ہوتی۔
यानी इन कपड़ों में नमाज कबूल ना होगी। याद रहे कि औरत के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज में अपने चेहरे, हाथ और पाँव के अलावा पूरे बदन को अच्छी तरह ढांप कर नमाज पढ़े। इसलिए चाहिए कि नमाज में मोटे दुपट्टे का इस्तेमाल किया जाए और कपड़े भी ऐसे हों जिनसे बदन नज़र ना आए, क्योंकि चेहरे, हाथों और पाँव के अलावा पूरे बदन को ढांपना शर्त है। याद रहे कि अगर नमाज के दौरान अगर औरत के सर का दुपट्टा खुल जाए और 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से ज़्यादा देर खुला रहे तो इसकी नमाज टूट जाएगी। अब खुद ही सोच लें कि बग़ैर दुपट्टे के नमाज या बारीक कपड़ों में नमाज कैसे हो सकती है। अलबत्ता अगर सर खुलते ही फ़ौरन ढांप लिया जाए तो नमाज हो जाएगी। बाज़ औरतें कहती हैं कि अब मर्दों से तो हमारा पर्दा है ही, अब खुदा से कैसा पर्दा। ये शैतानी वसावस है। हया ईमान का हिस्सा है और हया ही इंसान को हर बुराई से रोकने का सबब है। दोस्तों, नंबर 6 पर ऐसी औरतें हैं जो बगैर मजबूरी के फ़र्ज नमाज बैठकर पढ़ती हैं, तो ऐसी औरतों की नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि क़याम नमाज का अहम रुकन है और फ़राइज़ में से है। तो जब फ़र्ज पूरा ना किया जाए तो नमाज ना होगी। नफल नमाज की बैठकर पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन कोई मजबूरी ना हो तो खड़े होकर ही नमाज अदा करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए और हमारी नमाजें उन नमाज़ों में शुमार ना हो जिनको हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। मेरे इस नए चैनल को आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।